تو کسی کو دینے کے حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ وہ رب ہمیں ضرور نوازتا ہے. اور یہ کھانا کھلانا انسان کو کہاں کہاں کام آتا ہے. شعب الایمان میں لکھا ہے کہ ایک راہب اپنے عبادت خانے میں ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا. 60 سال تک اس نے مسلسل اللہ کی راہ میں عبادت کی. 60 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن عورت آئی. اس نے عورت کو دیکھا، وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر گیا. اب وہ اس عورت کے ساتھ اس کے دن گزرنے لگے. جب 6 دن اور 6 راتیں اس نے عورت کے ساتھ گزار لی، یکدم اسے خیال آیا کہ میں تو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو میں نے یہ کیا کر دیا. جس لمحے اسے خیال آیا نا، اس نے نہ چپل دیکھی، نہ کپڑے دیکھے، نہ لباس دیکھا، اس نے دوڑ لگا دی مسجد کی طرف. اس نے کہا بس توجہ لوٹ آئی واپس، اب ایک پل بھی میں نے یہاں نہیں ٹھہرنا. وہ مسجد میں پہنچا، وہ عبادت خانے میں وہ راہب پہنچا تو اس کے پاس ایک روٹی تھی. تو اس نے دیکھا کہ 3 مہمان جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں. اس نے آدھی روٹی توڑ کے ایک کو دے دی، آدھی روٹی توڑ کے اس نے ایک کو دے دی. اتنا سا وقت گزرا تھا کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو. اب اس کی روح قبض کی گئی. اب نامہ اعمال رکھا گیا، ترازو رکھا گیا، اب تولا جانے لگا. ایک طرف اس کے 60 سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک طرف اس کے 6 دن کے گناہ رکھے گئے. تو جب وزن کیا گیا تو 6 دن کے گناہوں والا پلڑا وزنی ہو گیا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری 60 سال کی عبادت 6 دن کے گناہوں کے برابر بھی کمزور رہی. تو پھر کیا ہوا، جو اس نے ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی، آدھی دائیں طرف والے کو کھلائی، آدھی بائیں طرف والے کو اس نے کھلائی. تو جب وہ روٹی نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو پھر غیب سے آواز آئی، اب اس بندے کو چھوڑ دو، اب اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے. کیسا زبردست انداز ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں اس سے ڈرتے ہوئے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے کی لاج بھی رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ اسے لوٹا کر بھی عطا فرماتا ہے.